اردو بحرین کے ناظرین کے لیے احمد امیر پاشا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت محترم امجد اسلام امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت کم شعراء، ادیبوں اور دانشوروں کو وہ شہرت ملی جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ یقیناً اردو بحرین کے ناظرین اور انجمن فروغ ادب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ آپ سے ایک مختصر سی گفتگو ریکارڈ کریں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں ترکی کا ادبی ایوارڈ نجیب فاضل ایوارڈ محترم جناب امجد اسلام امجد کو عطا کیا گیا اور جمہوریہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے بدست خود آپ کو یہ ایوارڈ عطا کیا۔ سر، اردو ناظرین کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، یہ ایوارڈ حاصل کرنے پہ، اتنا بڑا عالمی ایوارڈ حاصل کرنے پہ آپ کے کیا تاثرات، محسوسات کیا تھے سر؟ یار دیکھیے، بات یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں جی مجھے خوشی نہیں ہوتی اور میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، یہ سارا فراڈ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں اور ہر انسان کو اگر اس کی تعریف جائز ہو تو خوشی محسوس کرنا اس کا حق ہے، یہ فطری چیزیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم لکھنے والے جو ہیں، جیسے کوئی کھیلنے والا جو ہے وہ جب کھیل میں ایکسل کرتا ہے تو لکھنے والوں کو جب ان کو ریکگنائز کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس اعتبار سے بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک میں بھی زندگی بھر جو ہے وہ لوگوں کی محبت بھی ملتی رہی، اعزازات بھی ملتے رہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ بہت دنوں سے پاکستان جو ہے عالمی سطح پر، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، کلچر کی، زبان کے ریفرنس سے بھی ہماری کوئی شناخت جو ہے وہ کہیں ریکگنیشن نہیں ہو رہی تھی۔ دنیا بھر کے جو فنون لطیفہ ہیں اس میں کہیں ہمارا یا ہمارے لوگوں کا نام نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایوارڈ دیا تو انہوں نے مجھے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ ہماری اس زبان کا بھی ہے جس میں ہم لکھتے پڑھتے بولتے، جو ہماری قومی زبان ہے، اور پورے پاکستان کے لیے بھی ہے کہ اس سے آپ کے ملک کی ریکگنیشن ہوتی ہے، آپ کے ملک کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ خوشی جو ہے دو گنا ہے، دو طرفہ ہے، کہ یہ ذاتی طور پر بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے ملک کو ریکگنائز کیا گیا۔ سر، آپ کا جو مقام اردو ادب میں ہے بطور شاعر، دانشور، ڈرامہ نویس، کالم نگار، تو آپ کی خوشی اور آپ کا اظہار یہ بتا رہا ہے کہ یہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی احساس ہے۔ سر، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ایوارڈ کی ترکی کے ادب میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ نجیب فاضل جیسے ہمارے یہاں علامہ اقبال ہیں یا منٹو صاحب ہوں، ان کے اور موجودہ جو ترکی حکومت ہے طیب اردگان کی، انہوں نے جو سٹرگل کی ہے پچھلے 50 60 70 برس میں ترکی کے کلچر میں، تو نجیب فاضل اس کے نمائندہ تھے۔ اور یہ چھٹا نجیب فاضل ہے، یہ کوئی بہت پرانا ایوارڈ نہیں ہے، یہ ابھی کانسٹیٹیوٹ ہوا۔ اور ترکی میں جو اس طرح کے ایوارڈ ہیں وہ عام طور پر اداروں کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں۔ تو ادب کا ایوارڈ جو ہے وہ وہاں کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے اسٹار، اس کے ساتھ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اور OIC کا ایک ادارہ، یہ سب مل کے یہ کرتے ہیں اس کا ایک طرح سے اہتمام، اور اس کو کتنی وہ اہمیت دیتے ہیں، اس سے اندازہ آپ کر لیجئے کہ نہ صرف ملک کے صدر اس تقریب میں تھے، ان کے نائب صدر اس تقریب میں تھے، ان کے کابینہ کے جو 2-3 بہت بڑے ارکان ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس تقریب میں موجود تھے۔ تو وہ خود اس کو ترکی میں بہت ہائی ریٹ کیا جاتا ہے۔ ادب کے حوالے سے یہ سب سے بڑا وہاں ایوارڈ ہے، اور یہ اصل میں یہ ٹوٹل ایوارڈ 6 ایوارڈ ہوتے ہیں۔ یہ 5 ایوارڈ جو ہیں وہ ترکی کے ادیبوں کو دیے جاتے ہیں، 4 ایوارڈ مختلف ادبی اصناف میں دیتے ہیں،
ایک لائف ٹائم اچیومنٹ دیتے ہیں، اور ایک ایوارڈ ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کو انٹرنیشنل آرٹ اینڈ کلچر پرائز وہ کہتے ہیں. یہ وہ ترکی سے باہر پوری دنیا میں جو ان کی جوری فیصلہ کرتی ہے تو کسی ایک بندے کو دیتے ہیں. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان کو یہ پہلی بار یہ ایوارڈ جو ہے وہ ملا ہے، اس کے لیے کنسیڈر کیا گیا. ماشاءاللہ. سر آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں لوگ آپ سے پروانہ وار محبت کرتے ہیں. آپ جب بھی بحرین آئے آپ کی تشریف آوری ہوئی لوگ منتظر رہتے ہیں، لیکن سر اس دفعہ مطلب اب کچھ 2-4 سال سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی شاعری میں رومانویت ذرا کم، آپ کے تجربے اور کچھ عصری مسائل کا ادراک زیادہ آ رہا ہے. یہ آپ نے مجھے اس پہ اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ نے اس میں 2-4 سال کہا، یہ 25-30 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور ہونے چاہیے تھے. دیکھیں جو ایک نوجوانی کا رومانس ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ لطف جو ہے وہ اسی ایج کے حوالے سے ہوتا ہے، یا اسے ملتی جلتی ایج کے حوالے سے. اور پہلی بات تو میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ جس کو ہم رومانٹسزم کہتے ہیں، ہم نے شاعری میں اور عام طور پر ہماری گفتگو میں بھی محدود کر دیا ہے کہ یہ جو عورت اور مرد کی جو خدا نے جو باہمی کشش پیدا کی ہے اپوزٹ سیکسز میں، یہ اس کی شاعری صرف رومانی شاعری ہوتی ہے. میرا خیال ہے نہ رومان کی یہ تعریف ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے. رومانٹک ایٹیچوڈ کی ایک بات ہے، اور اس چونکہ عورت اور مرد کی جو محبت ہے اس میں وہ رومانٹک ایٹیچوڈ پوری طرح نکھر کر آتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے رومانٹک شاعری کو ایک عمر کے ساتھ وابستہ کر دیا. ادروائز وطن کے ساتھ محبت بھی ایک رومانس ہے، آئیڈیلز کے ساتھ محبت بھی ایک رومانس ہے، ہسٹری کے ساتھ محبت بھی ایک رومانس ہے. تو یہ رومانس کی جب آپ عمر کی مختلف سطحوں سے گزرتے ہیں تو آپ کا وہ رومانٹک ایٹیچوڈ تو قائم رہتا ہے، مگر اس کے موضوعات اور اس کے اظہار کے طریقے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ، اور اب اچھا بھی نہیں لگتا عمر کی اسٹیج پر اگر میں لڑکوں والی شاعری کروں تو وہ لڑکوں والی شاعری کو میں برا نہیں کہہ رہا، مگر وہ لڑکوں والی ایج ہی میں اچھی لگتی ہے. تو اس کے ساتھ آدمی کو گرو جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور میں اپنی اس بات کو اس طرح سے سم اپ کروں گا کہ میرا رومانٹک ایٹیچوڈ جو ہے زندگی میں حسن کو تلاش کرنا، خیر کو تلاش کرنا، ان کو پروموٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اور لوگوں کو سپیس دینا، ہر آدمی کو بولنے کی آزادی ہو، اپنی بات کہنے کی آزادی ہو. تو یہ وہ آئیڈیلز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں ایک رومانٹک، اب میں کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی فلاسفر ہوں کہ جو اس کے لیے، تو میں تو پوئٹری کی زبان ہی میں وہ بات کر سکتا ہوں. تو یہ جو تبدیلی آپ کو میری شاعری میں نظر آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنی چاہیے تھی. اگرچہ نہ آتی پھر یہ بات قابل اعتراض ہوتی. سر آپ کے کئی دوست، آپ کے معاصر شعراء ترقی پسند تحریک میں گئے، غالباً ایک نظریاتی شفٹ تھا، پھر وہ ختم ہو گیا. آپ نے اس ترقی پسند تحریک کو جوائن نہیں کیا سر؟ نہیں، غلط بات. پہلی بات ہے کہ ترقی پسند تحریک کو کوئی بھی جوائن نہیں کرتا. ہر آدمی پیدا ہی ترقی پسند ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. ہم اصل میں دو چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک تھی ترقی پسند تنظیم، ایک ہے ترقی پسند تحریک. ترقی پسند تنظیم تو ختم ہو گئی، یہ تو شروع بھی میری پیدائش سے پہلے ہوئی تھی، اور میری اسکول کے زمانے میں آتے آتے تک یہ ختم بھی ہو گئی تھی، اس بین ہو گیا تھا. لیکن جو تحریک ہے، زندگی کو آگے کی طرف دیکھنا، زندگی کو عام انسان کی جو بھلائی ہے، جو اس کے حقوق ہیں، ان کے حوالے سے دیکھنا، یہ ایک اپروچ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کسی تنظیم سے وابستہ ہونا جو ہے وہ، اول تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تو وہ میری پیدائش سے پہلے ہی ایک طرح. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی ترقی پسند تنظیم اس طرح کی ہوتی تو میں ضرور اس کا ممبر بھی ہوتا. تو میں ہمیشہ سے ایک ترقی پسند آدمی رہا ہوں. لیکن ترقی پسندی کا یہ مطلب کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے ماضی کو ڈسون کریں گے تب آپ ترقی پسند ہوں گے، آپ مذہب کے خلاف بات کریں گے تب آپ ترقی پسند ہوں گے. یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جو ویلیوز ہیں جب ان کو لے کر اور ان کو نئی زمانے کے ساتھ، جدید زمانے کے ساتھ، نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں تو یہی ترقی پسندی کی روح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے
زندگی اپنی اسی روح کے ساتھ گزاری ہے۔ سر ہمارے نئے اردو شعراء میں عصری ادراک کی بجائے ذاتی واردات کا مطلب پہلو زیادہ نمایاں ہے، تو یہ شاعری آئندہ نہیں، میرا نہیں، پہلی بات میں آپ سے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 25-30 سال میں میڈیا جو ہے اس نے کتاب کی جگہ لے لی ہے۔ کتاب کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا ذوق ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب آپ جا کر رائے دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہو، تو یہ ایک اور طرح کی آڈینس آئی ہے جس نے شاعری کے کچھ اپنی مخصوص شکلیں پیدا کی ہیں، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے آتا۔ پہلے زمانے میں یہ باتیں مشہور نہیں ہوتی تھیں، ایک محدود دائرے میں رہتی تھی، کسی کو باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، آپ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، دنیا بھر کی گوسپ جو ہے وہ آپ کو اس پہ وہ مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ جی اب اس طرح کے شاعر پیدا نہیں ہو رہے، تو میں یہ تو ماننے کو تیار ہوں کہ اس طرح کے شاعر پیدا نہیں ہو رہے، مگر یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آج کے نئے بچے جو نوجوان وہ اچھی شاعری نہیں کر رہے، وہ اچھی شاعری کر رہے ہیں مگر وہ اپنے انداز کی کر رہے ہیں۔ زمانہ بدلا، ان کے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات مختلف چیزیں ہیں، زندگی میں انسان جس طرح دنیا کلوز آتی جا رہی ہے، زبانیں مل رہی ہیں، کلچر آپس میں مل رہے ہیں، تو آج کا جو نوجوان شاعر ہے اس کے ویژن میں بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں، تو تھوڑا بہت فرق ڈیفینیٹلی آنا چاہیے۔ اور دوسری ایک اور میں آپ سے بات عرض کروں کہ ہمیشہ جو ہے نا جی کسی دور کا پتہ وہ لگتا ہے اس دور کے لیڈنگ لوگوں سے، پورے دور سے کبھی بھی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا غالب کے زمانے میں دلی شہر میں کچھ 2 سے لے کر 3 ہزار تک صاحب دیوان شاعر تھا، 2 سے 3 ہزار بندوں تک ایک شہر میں تھا۔ آج آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیں، میں اردو کا پروفیسر رہا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں، میں ان میں سے 10 آدمیوں کے نام نہیں بتا سکتا۔ کبھی آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، آپ کو مرزا غالب یاد آئیں گے، مومن آئیں گے، شیفتہ آ جائیں گے، 1-2 بندے ان کے ساتھ ذوق آ جائیں گے، دیٹس اباؤٹ آل۔ اسی طرح ہر دور میں بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کوئی کسی منزل پہ رک جاتا ہے، کیونکہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس ارینا میں داخل ہوتے ہیں جہاں وکٹری سٹینڈ ہوتا ہے، تو ہر دور ان لوگوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ارینا سے بالکل قریب آ کے رکے ہوتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید اس صف میں وہ داخل نہیں ہو پائے، لیکن جب وہ دور کو پہچانا جاتا ہے تو اس میں وہ سب شامل ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ایجاد میں تو روز میری اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے میرا خیال ہے ہر ہفتے میں کوئی نیا شاعر ڈسکور کرتا ہوں، کوئی نیا اچھا شعر مجھے کہیں سے مل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مضافات میں، بلکہ پاکستان انڈیا سے باہر ملکوں میں ہمارے شاعر جو ہیں نئے نوجوان نسل کے بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی جو نئے ہمارے بعد، بلکہ ہم سے بعد والی نسل سے بھی بعد بہت اچھے اچھے شاعر آ رہے ہیں سامنے۔ خلیجی ممالک میں خاص طور سے بحرین میں فروغ اردو ادب کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، مجھے اتفاق سے پوری اردو دنیا میں میں بڑا چند میں سمجھتا ہوں اپنی نسل کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے بہت دنیا ٹریول کرنے کا موقع میں جہاں جہاں دنیا میں اردو بولی جاتی ہے۔ تو آج سے 10-15-20 برس پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک مہم چلی تھی اردو کی نئی بستیاں، بڑا زور چلا تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ اس میں کر دوں، میں اس تصور سے کو بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھتا۔ دیکھیں، نئی بستی تب بنتی ہے جب اس کی نئی نسل جو ہے وہ پرانی نسل کی جگہ لیتی ہے۔ یہ جتنی اردو کی بستیاں ہیں ان سب میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو شعر پڑھنے والے لوگ ہیں، اردو شعر و ادب میں حصہ لینے والے لوگ ہیں، ان کے سوچ یا ان کی کنٹینیوٹی ان کی اگلی نسل کو ٹریول ہی نہیں کر رہی۔ تو یہ تو نوسٹیلجیا ہے۔ آپ لوگ آتے ہیں یہاں، امریکہ میں جاتے ہیں، تھوڑے سے آپ فنانشلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں، وطن کی یاد آتی ہے، وطن کا میوزک، تو آپ لوگ چندہ بندہ اکٹھے کرتے ہیں، ٹکٹیں شکٹیں خرچے ہیں، لوگ ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، کوئی پوئٹری کی ایوننگ کر لی، کوئی دوسری ایوننگ کر لی۔ تو یہ
اس کو میں کوئی نئی بستی ماننے کو تیار نہیں. یہ ان لوگوں کا نوسٹیلجیا ہے جو باہر رہ رہے ہیں. اب ان میں یہ ہے کہ اب اس نوسٹیلجیا کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جیسے بحرین میں بھی میرے 25 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے ہیں, گنتی کے چند لوگ ہیں. اسی طرح ہر جگہ پہ جائیں گے چند لوگ ہوتے, تو وہ بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں. کوئی ہلکا ادب بنا لیا, کوئی اس طرح کی چیز بنا لی, اور وہ اپنا جس کو کلچرل کہہ لیجیے لٹریچر کا جو شوق ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگوں کو پاکستان, انڈیا سے, دوسری جگہوں سے شاعروں کو بلاتے ہیں, مشاعرے کرتے ہیں, خود جہاں حلقے بناتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ بڑی رومانٹک ٹائپ باتیں ہیں. یہ ان کی کوئی بہت زیادہ گہری بیس نہیں ہے, اور وہ بیس شاید اسی لیے نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت سوشل سائنسز پر, لٹریچر پر ایک طرح سے زوال کا زمانہ ہے. یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ آج کی جو نسل کے سامنے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں ان میں فنون لطیفہ وغیرہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. لوگ بینکر بننا چاہتے ہیں, لوگ اکانومسٹ بننا چاہتے ہیں, لوگ کچھ اور. کمرشلزم کی وجہ سے ہے سر؟ نہیں, کمرشلزم میں نے عرض کیا نا, کمرشلزم کے فروغ کی وجہ سے ہے. دیکھیں پہلے جو بہت واقعات ہوتے تھے نا, وہ ایک محدود دائرے کے اندر ہوتے تھے اور وہیں پہچانے جاتے تھے. اب ساری دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے, چیزیں ایک دوسرے سے بہت قریب آتی جا رہی ہیں. تو ایسے میں یہ جو بھی لوگ ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے ادب کے لیے کوشش کرنے, وہ بہت ہی قابل تعریف ہیں, اور ان کو ان کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں. لیکن میں اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک ہمارے بچے ہماری کتابیں نہیں پڑھیں گے, ہماری زبان نہیں بولیں گے, اس وقت تک یہ ہمارا پرسنل رومانس تو رہے گا, لیکن یہ جس کو ہم ادبی تحریک یا خدمت وغیرہ کہتے ہیں یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. سر فی زمانہ اب چونکہ زبانوں کے اختلاط کا زمانہ ہے, بہت چیزیں قریب آ گئیں. اردو ادب پر عالمی ادب کے اثرات ایک پرانا موضوع ہے, لیکن پھر بھی اس حوالے سے سر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیمیٹک لینگویجز ہیں, جس میں عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, ہماری اردو بھی اسی سے نکلی ہے, جن کے الفابیٹ میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو الفابیٹ ہے اس میں انڈیا میں خاص طور پہ جو اردو ہے اس میں کوئی 52-53 ساؤنڈز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے گلے سے نکال کے آواز بناتے ہیں. انگریزی میں ٹوٹل 26 ساؤنڈ ہیں. تو اس لیے وہ جو جس کو ہم قافیہ بند شاعری کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ انگریزی اور یورپی زبانوں میں اس کا زمانہ بہت پہلے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. شیکسپیئر وغیرہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 200-300 سال کے اندر آہستہ آہستہ ان کے یہاں, کیونکہ دنیا پھیل رہی تھی, نئے نئے موضوعات آ رہے تھے, نئے نئے ایشوز آ رہے تھے, تو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو نئی جس کو کہنا چاہیے اصناف, انہوں نے جنم لیا. لیکن چونکہ وہ لوگ طاقتور لوگ تھے, انہوں نے ہمارے علاقوں کو کالونیز بنا لیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں برٹش انڈیا بھی ایک کالونی رہا, سارا مڈل ایسٹ وغیرہ. تو ان کی زبانیں اور ان کا کلچر جو ہے, ان کی تعلیم کے ساتھ وہ بھی ہمارے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں مثلا ناول انگریزی سے ہمارے یہاں آیا, ڈرامہ انگریزی سے ہمارے یہاں آیا, ایسے انگریزی سے ہمارے یہاں آیا, فری ورس انگریزی سے ہمارے یہاں آئی, اب غیر ملکی زبانوں سے. تو اس لیے اثر جو ہے ایک تو پڑتا ہے فارمز کے حوالے سے, دوسرا پڑتا ہے جو سبجیکٹ میٹر ایشوز کیا ہیں. تو ہمارے اپنے ایشوز اتنے گمبھیر ہیں, ہم لوگ جو تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں, جو ایک اس نئی دنیا میں, ٹیکنالوجی والی دنیا میں, جو اکنامکس بیسڈ دنیا میں, اس میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آبادی ہماری بے انتہا زیادہ ہے, وسائل ہمارے بڑے کم ہیں. تو ہمارے جو ادبی اصناف ہیں یا موضوعات وہ بہت حد تک مختلف ہیں, ترقی یافتہ ان کے بھی ہیں, مگر ان کے اپنے موضوعات ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو
اثر ہے زبانوں پر، لیکن ایک اس دور میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ ہماری کمیونیکیشن کے پل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں. تو آج ہم آپ دیکھیں لیٹن امریکہ میں بیٹھے ہوئے گارسیا مارکیز جو ہے وہ کوئی چیز لکھتا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، ہر زبان میں پہنچ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن اور انٹریکشن تو بڑا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت واضح اثر جو ہے وہ پڑا ہے. وہ اپنے مسائل، کچھ کامن مسائل البتہ جو ہیومینٹی کے ہیں، جس میں آپ کا رنگ بھی میٹر نہیں کرتا، آپ کا مذہب، آپ کا جغرافیہ، تاریخ میں، تو ان میں وہ ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں کامن ہیں. لیکن پہچانی قومیں اور معاشرے اپنے اپنے مسائل سے اور اپنے اپنے ماحول سے جاتی ہیں. تو یہ اس پہ یعنی جو میں اس بات کو یوں کہوں گا کہ کچھ حصہ ہمارا جو عالمی ادب کے ساتھ متعلق ہے اس میں تو تبدیلیاں آ رہی ہیں، فرق پڑ رہا ہے، لیکن ہماری اپنی مثال کے طور پر غزل جو ہے انہوں کی فری ورس تو ہمارے یہاں آ گئی، ہماری غزل تو وہاں نہیں گئی. تو یہ فارم کا معاملہ جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ دنیا چونکہ آپس میں قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے بہت سارے انسانی مسائل جو پہلے ایک خاص دائرے میں رہ کر دیکھے جاتے تھے اب ان کا دائرہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ان کو انٹرنیشنل حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. سر ایک نصابی سا سوال ہے کہ مشہور شاعر اور بڑے شاعر میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں مشہور اور پاپولر شاعر میں اور بڑے شاعر کا بات، دیکھیں ایک پہلی بات یاد رکھیں کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے، وہ پاپولر ہوتا ہی ہے، لیکن ہر پاپولر شاعر بڑا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. موزے تنگ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، وہ میں آپ کو مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ دنیا کا سارا ادب پروپیگنڈا ہے، مگر سارا پروپیگنڈا ادب نہیں ہے. واہ واہ. تو اس بات کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو پاپولر ہونا کوئی جرم نہیں ہے کسی بڑے ادیب کے لیے، اچھے ادیب کے لیے، کہ وہ بڑا بھی ہو اور اس کی لوگ رسپیکٹ بھی کریں، اسے سیکھیں بھی اور وہ پاپولر بھی ہو. تو یہ جو ہم نے ایک لائن کھینچ لیا کہ جو پاپولر ہوگا وہ بڑا نہیں ہوگا، جو بڑا ہوگا پاپولر، یہ لائن ہی غلط ہے. ہمیں اس کو یہ خام خواہ کا ایک مفروضہ سا ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. سر آپ کن شعراء سے متاثر ہوئے یا متاثر ہیں سر؟ دیکھیں میں نے یہ بہت دفعہ کہہ رہا، میں ہر آدمی کی ایک اپنی افتاد طبع ہوتی ہے. مجھے شروع ہی سے کلاسیکل پوئٹری جو ہے وہ بہت ہانٹ کرتی تھی، بڑے میرے ارلی ایج سے ہی تھا. آج بھی میں انہی کی محبت میں گرفتار ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 2020 میں دنیا بھر کے انفارمیشن میرے پاس موجود ہے. میں گوگل پہ جا کے دنیا بھر کے، لیکن مرزا غالب کے پاس تو یہ کچھ نہیں تھا، مولانا روم کے پاس تو یہ نہیں تھا، حافظ کے پاس تو نہیں تھا، مگر میر کے پاس تو نہیں تھا، مگر کیا شعر کہے انہوں نے، کیا کیا باتیں کی ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں مجھے ان کی یہ چیزیں بہت ہانٹ کرتی ہیں. تو میں اپنے جو میرے ہم اثر ہیں ان کو بھی میں بہت، کچھ میرے دوست ہیں، کچھ میرے سینئر ہوئے ہیں، ان کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میری دل جو ہے جو لگتا ہے وہ کلاسیکل شاعری میں جا کے لگتا ہے. سر اب آلات موجود ہیں، حالات موجود ہیں، بہت سے مطلب ہمارے پاس ذرائع ہیں، لیکن نفاذ اردو کا مرحلہ سر نہیں ہو رہا سر. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا کہ ہم نفاذ اردو سے مراد ہماری ہے کیا. ہمیں ہر قوم کی ایک آفیشیل زبان ہوتی ہے، مگر وہ اس کی واحد زبان نہیں ہوتی. عام لوگ بہت ساری زبانیں بولتے ہیں، مگر کوئی ایک زبان ہوتی ہے. ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس کو تھوڑا سا ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا چاہیے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو زبان کے ہر اصول جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کے خلاف بنی ہے. اس کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے، اب غور کرنے کی، اس کی کوئی قوم نہیں ہے. جاپانی ہے نا، جرمن ہے، فرینچ ہے، ان کا جغرافیہ ہے، ان کی ہسٹری ہے، ان کی قوم ہے. تو اردو کی تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی زبان ہے. تو تحریک پاکستان میں اس کے آگے آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس کا اسکرپٹ جو ہے یہ قرآن مجید کے حوالے سے عربک اسکرپٹ ہے،
تو اس سے جو مسلمان لوگ تھے خاص طور پر عربی کی وجہ سے ان کے لیے یہ اسکرپٹ پڑھنا جو ہے وہ آسان تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تحریک پاکستان کے دنوں میں کچھ انڈین لیڈرز نے، ہندو لیڈروں نے اس کو مسلمانوں کی زبان کہا کہ یہ مسلمانوں کی زبان. تو یہ ہماری تھی لنگوا فرینکا، کمیونیکیشن کی زبان تھی. اس لیے کہ اگر ایک سندھی ایک بلوچی سے بات کرنا چاہتا ہے تو کس زبان میں کرے گا؟ تو ان کے لیے اب چونکہ ہم مل کے ایک قوم بن گئے، ایک قوم کے حصے بن گئے نا، تو اب ہمیں آپس میں بھی تو بات کرنی ہے. تو ہم سندھی سے تو بات کر سکتا ہے، بلوچی سے تو بات کر سکتا ہے، مگر وہ دونوں آپس میں کیسے بات کریں؟ اس کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی. وہ قدرت نے ہمیں بنی بنائی زبان اردو کی شکل میں دے دی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اردو زبان ہندوستان کے مشترکہ کلچر کی زبان تھی. یہ آئی تو مسلمانوں کے ذریعے سے، لیکن انڈیا میں یہ فراق گورکھپوری اور فلاں یہ سارے، ان میں سے کون تھا اپنا گلزار صاحب، ہمارے نام تو اس کا مسلمانوں والا ہے مگر سردار ہے وہ. تو اس لیے اردو کا جو نفاذ ہے وہ ہمیں بڑا سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ اردو کو دفتری زبان بنانے کے لیے کچھ مسائل تھے، اب تو نہیں ہے اتنے. وہ ہم نے اس کی جو ٹرمینالوجی ہے، دفتری اصطلاحات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا، بنا لیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے جدید علوم ہیں، جتنی جدید تعلیمات ہیں، وہ آ رہی ہیں باہر کی دوسری زبانوں سے. ہمارے پاس وہ زیادہ تر انگریزی کے ذریعے پہنچتی ہیں، کیونکہ ہم برٹش کالونی تھے، انگریزی جانتے ہیں. اگر فرینچ کالونی ہوتے تو شاید فرینچ میں باتیں کر رہے ہوتے. تو وہ چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں اب مسئلہ ایک میں جب ڈائریکٹر تھا اردو سائنس بورڈ کا، تو یہ بڑا سوال تھا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے، کیا اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے اردو میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی ممکن ہے. اس لیے کہ دنیا میں اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ہم ایجاد نہیں کر رہے، یہ کہیں اور بڑھ رہی ہے. تو بھئی جو کوئی نئی چیز بنائے گا اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کا نام رکھے. اب یہ تو نہیں نا کہ چیز جاپان نے ایجاد کیا ہے، نام اس کا چین والے رکھیں، یا چین نے ایجاد کیا ہے، نام اس کا افریقہ والے رکھیں. یہ تو نہیں ہے، وہی رکھیں گے. تو اس لیے ٹرمینالوجی کے ترجمے کے اگر ہم فطور سے بچ جائیں، اس کو ذہن سے نکال دیں اور اس کو ایز اٹ از رکھنا شروع کر دیں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اردو زبان میں. جو میڈیم آف انسٹرکشن ہو وہ اردو زبان رکھیں، لیکن جو ٹرمینالوجی ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، اس کے ترجموں کے پیچھے نہ جائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ بچے اگلی کلاسوں میں جائیں گے ہائر ایجوکیشن میں، اور فرض کریں وہ انگریزی میں پڑھنا شروع کریں گے، تو وہ ٹرم ان کو پہلے سے پتہ ہوگی، اس لیے وہ آسانی سے آگے چلے جائیں گے. ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا، ایک اس کنارے پہ ہوگا، ایک اس کنارے پہ ہوگا، کوئی پل بیچ میں نہیں ہوگا. دوسری اردو زبان میں اکثر کہتا رہتا ہوں، لکھتا بھی رہتا ہوں کہ ہمیں ایک اور مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنی چاہیے کہ اب یہ اردو جو ہے یہ پاکستان کی زبان ہے. تو پاکستان کی زبان سے مراد ہے پاکستان میں رہنے والوں کی زبان ہے. اب پاکستان میں رہنے والوں کی بہت سی اپنی زبانیں بھی ہیں، مادری زبانیں جو ہیں. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو جدید اردو کا پیٹرن ہے اس کو ہماری مادری زبانوں کے ساتھ ملا کر کوئی شیپ دی جائے، تاکہ اس کی جڑیں، یہ پودا ہم نے لکھنؤ یا دلی سے لا کے لاہور کی یا کراچی کی مٹی میں لگا نہیں دینا. بالکل صحیح. اس کو پانی بھی وہیں سے ملے گا، اب اس نے اسی مٹی میں سے اس نے گرو کرنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ ہم زبانوں کو، مقامی زبانوں کو ملنے دیں، کلچرز کو، تاکہ اردو نہ صرف ریچ ہو بلکہ ہماری کمیونیکیشن میں بھی وہ یوں کہیے کہ اس میں ایک انس جو ہے، مانوسیت وہ پیدا ہوئے. اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اردو کو دفتری زبان کے طور پہ یا جو ہماری عدالتی زبان کے طور پہ ہے، یا اس میں نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے. لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے اس کو ہینڈل کیا ہے وہ بھی غلط تھا، اور جتنی رومانٹک انداز میں، آئیڈیلسٹ انداز میں ہم اس کو سوچ رہے ہیں وہ بھی شاید ممکن نہیں ہے. اس لیے
کہ ہمارے یہاں جو بیوروکریٹ ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہے اس کے پاس انگریزی ایک میڈیم نہیں ہے، ایک ہتھیار ہے. اب وہ اپنے ہتھیار کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انگریزی کے ذریعے سے اس نے ایک سپریمیسی حاصل کی ہوئی ہے معاشرے میں، ایک خاص مقام حاصل کیا ہوا ہے کہ چونکہ یہ آدمی انگریزی اچھی بولتا لکھتا ہے اس لیے یہ بڑا آدمی ہے یا لائق آدمی ہے. تو پہلے ہمیں اس کمپلیکس کو بھی ختم کرنا پڑے گا کہ ہم زبانوں کو اس طرح سے دیکھنا بند کریں اور پھر سنجیدگی کے ساتھ زبان کو نہ صرف اس کو منضبط کریں بلکہ اس کو اپلائی کریں اور اس کو ان جگہوں پر استعمال میں لے کر آئیں جن کے لیے ہم نے خام خواہ دوسری زبانوں کا سہارا لیا ہوا ہے. تو یہ شاید اس طرح اس کا نفاذ جو ہے وہ ممکن ہوگا، لیکن اس کو صرف جذباتی نعروں سے اگر ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا 70 سال سے نکل رہا ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے اردو بحرین کے لیے کچھ وقت نکالا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے. میں شکر گزار ہوں جناب طاہر عظیم کا، انجمن فروغ ادب کی طرف سے انہوں نے اس انٹرویو کا اہتمام کیا. بہت نوازش سر. بڑی محبت ہے. آپ نے طاہر کا ذکر کیا تو مجھے 2-3 سال پہلے انہی کے ایک مشاعرے میں آنے کا موقع ملا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی خود اس کی شاعری کو سن کر بھی، اور دوسری یہی بات کہ میں پہلے 25 سال پہلے الثقافہ جہاں ایک تنظیم تھی اس کے ذریعے آیا تھا، پھر ایک لمبا گیپ آیا اور اس کے بعد اب آپ نوجوانوں نے جو تنظیم بنائی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بحرین کی زمین میں جو پودا کچھ لوگوں نے لگایا تھا اس کو مرنے نہیں دیا اور اس کو ایک نئی زندگی دے رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میں امید بھی یہ کروں گا کہ آپ اس کو صرف مل بیٹھنے کا کے ذریعہ تک محدود نہ کریں بلکہ اس کو مین اسٹریم کی جو اردو ہے ملک میں اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. سر بہت نوازش، بہت شکریہ. اردو بحرین کے ناظرین سے احمد امیر پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.